حضرت امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ ان کی وفات کا وقت آتا ہے، 3 شاگرد ان کے پاس ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ابو حاتم، منذر ابن شیبان اور محمد ابن مسلم، تینوں سامنے بیٹھے ہیں اور ان پر غشی طاری ہے، بے ہوش ہوئے پڑے ہیں اور نزع کی کیفیت ان پر طاری ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین کیا کرو، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، مرنے والے کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو تاکہ تمہیں سن کر اس کو کلمہ یاد آئے، کلمہ پڑھے اور اسی پر اس کی موت ہو، آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہو، اسی پر اس کا خاتمہ ہو۔ تو یہ تینوں شاگرد بیٹھے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ نزع کی کیفیت ہے، مگر شیخ کی ہیبت طاری ہے، استاد کی ہیبت طاری ہے کہ جس سے ساری زندگی حدیث سیکھتے رہے، آج اس کو حدیث کیسے سنائیں، آج اس کو کلمے کی تلقین کیسے کریں، اور کرنا بھی ضروری ہے۔ تو سوچتے رہے تو محمد بن مسلم نے کہا تم سوچتے رہو، میں ابتدا کرتا ہوں۔ انہوں نے حدیث تو نہیں پڑھی، حدیث کے پیچھے ایک سند ہے، ذرائع جو سند کا واسطہ وہ بیان کیا، کہا حدثني الضحاك بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن عاصم، یہ چند نام لے کر خاموش ہو گئے۔ آگے ان کو ہمت نہ ہوئی، آگے چونکہ حدیث قریب آ رہی تھی، ان پر شرمندگی غالب ہو گئی اور وہ خاموش ہو گئے، ان کی آواز بیٹھ گئی۔ تو چونکہ ابتدا مشکل ہوتی ہے، آگے بیٹھے تھے ابو حاتم، ان کو حوصلہ ملا، انہوں نے اپنی سند شروع کی اور کہا حدثني بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح۔ یہاں پہنچ کر ان پر بھی خشیت کا غلبہ ہوا، ہیبت کا غلبہ ہوا، آگے بڑھ نہ سکے۔ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ان کا اور زندہ لاش پڑے ہوئے ہیں، کان میں آواز جا رہی ہے اور ساری زندگی قال اللہ وقال الرسول کہتے ہوئے گزری ہے، کان میں آواز گئی، دل پہ اس نے دستک دی اور زبان کو حرکت شروع ہوئی، خود بخود حدیث کے الفاظ زبان پر آنا شروع ہوئے، سند کے ساتھ حدثني ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب۔ یہ یہاں خاموش ہو گئے تھے، یہ آگے بڑھ عن صالح بن ابی غریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو قال حرمه الله على النار۔ یہ پڑھا وہیں ان کی جان نکل گئی، خاموش اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ زندگی کا آخری کلمہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں، کلمہ بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی اور حدیث بھی پوری سند کے ساتھ پڑھی۔ یہ ہے حشر علم والوں کا۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ مقام آسان فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ، یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، ساری زندگی مسند حدیث پر رہے اور درس حدیث دیتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے۔ تو جب ان کی وفات ہوئی، کسی کے خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا اللہ کا؟ فرمایا شروع میں تو پیشی بڑی سخت ہوئی، مگر یہ پڑھنا پڑھانا کام آ گیا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا شیخ السوء فعلت کذا فعلت کذا فعلت کذا، او بدکار بڈھے تو نے یہ کیا میری بارگاہ میں فلاں گناہ کر کے آیا۔ یہ ہمارا ظاہر آپ کے سامنے ہے، باطن آپ کے سامنے نہیں ہے، مگر اللہ سے کسی کا باطن چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ظاہر چھپا ہوا ہے نہ باطن چھپا ہوا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی، نہ دل مخفی ہو سکتے ہیں، نہ دلوں کے ارادے مخفی ہو سکتے ہیں، نہ سوچ مخفی ہو سکتی ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بدکار بوڑھا میری دنیا میں
فلاں گناہ کر کے آیا، فلاں گناہ کر کے آیا، فلاں گناہ کر کے آیا. فرمایا میرے پاؤں کانپ گئے، لرزہ طاری ہو گیا، شروع میں ہوش اڑ گئے، مگر یہ پڑھنا پڑھانا کام آیا. فوراً ایک حدیث یاد آئی. میں نے کہا یا اللہ ما حدثت عنہ، یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے یہ نہیں سنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ما حدثت عنی، میرے بارے میں کیا سن کے آئے ہو؟ تو کہا حدثنی عبد الرزاق. علم کی شان دیکھیں، علم کی شان دیکھیں. لوگوں کو بھی علم پہنچایا، حدیث سنائی. اب اللہ کو حدیث سنا رہے ہیں، اللہ کو حدیث سنا رہے ہیں. یا اللہ حدثني عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حكاية عن الله سبحانه وتعالى ما من عبد إلا شاب في الإسلام شيبة إلا استحييت أن أعذبه بالنار وإنك تدري إني شبت في الإسلام. یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے ابن شہاب الزہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اور عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کو آپ نے بتایا کہ جو کوئی بندہ میری بارگاہ میں میرے اسلام میں چلتے چلتے بوڑھا ہو جاتا ہے، مجھے اسے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، داڑھی کے بعد سفید ہو چکے ہیں اور میرے اعضاء مزمحل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق ابن شهاب الزهري وصدق عروة وصدقت عائشة رضی اللہ عنہا وصدق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق جبرائیل وانا اصدق الصادقین وانا اصدق القائلین ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. سب سچے اور سب سے سچا میں ہوں. فرشتوں کو حکم دیا لے جاؤ ان کو جنت میں. یہ ہے علم کی شان. اگر دین اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اس سے دنیا مقصود نہ ہو، اس سے پیسہ بنانا مقصود نہ ہو، جنت بنانا مقصود ہو، تو اللہ تبارک و تعالی مقدر دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، اور مقدر سے کہیں زیادہ، دنیا سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی اس کا انجام بخیر فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.